میری شادی تھی، میں بہت خوش تھی۔ میں تیار ہونے پارلر آئی، ساتھ میں میری کزن آئی تھی۔ ہم جیسے ہی تیار ہو کر باہر نکلے، میری کزن کہنے لگی میرا کچھ سامان اندر رہ گیا ہے۔ اس نے بولا تم رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں اس کا انتظار کر ہی رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی آئی اور اس میں کچھ آوارہ قسم کے لڑکے تھے۔ انہوں نے مجھے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور میرے ساتھ، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری شادی کی رات میرے ساتھ ایسا ہوگا جو میری پوری زندگی۔ میرا نام ثنا ہے۔ میں چھوٹی سی تھی کہ جب میرے والد کی وفات ہو گئی۔ والد کی وفات کے بعد کوئی سہارا نہ تھا تو میرے تایا جان نے ہمیں اکیلا ہونے کا احساس نہ ہونے دیا اور وہ ہمیں اپنے گھر لے کے آ گئے۔ میں ایک ہی بہن تھی، میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ میں اور میری والدہ تایا جان کے گھر چلے گئے۔ تائی جان بہت اچھی خاتون تھی، بہت عزت دینے والی، پیار کرنے والی۔ میرے تایا کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام عمیر تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا لاڈلا بیٹا تھا، ہر خواہش اس کی پوری ہوتی تھی۔ اس کا بھی کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ چڑھتا تھا۔ جب بھی وہ مجھ سے بدتمیزی کرتا تو میرے تایا ابو اس کو ڈانٹ دیتے۔ میرے تایا ابو کی مجھ میں جان تھی کیونکہ میں ان کے بھائی کی آخری نشانی تھی۔ یوں عمیر مجھ سے بہت چڑھنے لگا کہ تم نے مجھ سے میرے بابا کو چھین لیا ہے۔ وہ میرے کھلونے بھی توڑ دیتا۔ میں بہت روتی تھی تو امی مجھے چپ کروا دیتی تھی کہ بیٹا صبر کرو، اپنے تایا کو پریشان نہ کرو۔ عمیر کو بھی تائی جان بہت سمجھاتی تھی کہ ثنا کو تنگ نہ کرو، لیکن عمیر پر تائی جان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ باغ میں کھیل رہا تھا کہ میں بھی کھیلنے چلی گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ کھلاؤ۔ اس نے بولا لڑکیاں کرکٹ نہیں کھیلتی۔ میں نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا تو عمیر کے دوست نے بولا کہ یار یہ کیا ڈرامہ ہے، جب بھی ہم تمہارے گھر آتے ہیں کھیلنے کے لیے تو ایسا ہی ہوتا ہے، اب ہم نہیں آئیں گے۔ تو عمیر کو بہت غصہ آ گیا، اس نے مجھے زور سے دھکا دے دیا۔ میں بہت زیادہ روئی اور میں نیچے گر گئی اور گرنے کی وجہ سے مجھے تھوڑی بہت چوٹ بھی آ گئی۔ میرے تایا جان کے آفس سے آنے کا ٹائم بھی ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی آئے انہوں نے مجھے دیکھا کہ میرے ماتھے پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا وہ عمیر نے مجھے دھکا دے دیا اور اپنے ساتھ کھیلنے سے بھی منع کر دیا۔ انہوں نے عمیر کو بلایا اور کہا کہ یہ تم نے کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں میں نے تو نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میرے تایا جان کو بہت غصہ آیا تو انہوں نے تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بولنا تم نے کب سے سیکھ لیا ہے؟ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ عمیر کے منہ پر رسید کیا۔ عمیر تو ہکا بکا ہو کر رہ گیا، جیسے اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بابا نے اس کو تھپڑ مارا ہو۔ اس کی آنکھوں میں غصہ دوڑنے لگا تھا اور میرے لیے جو نفرت تھی وہ مجھے نظر آ رہی تھی۔ وہ روتا ہوا اندر چلا گیا تو تائی جان کہنے لگی کہ ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی، آپ ویسے بھی تو سمجھا سکتے تھے نا۔ تائی جان کہنے لگے مجھے غصہ اس بات کا نہیں ہے، چلو بچوں میں لڑائی تو ہو ہی جاتی ہے، اس نے جھوٹ بولنا کب سے سیکھ لیا؟ آج اس نے ایک جھوٹ بولا ہے، کل اس کو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 مزید بولنے پڑیں گے۔ میں بھی ڈر کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ پھر میں امی کے ساتھ چپک کر سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو امی نے کہا کہ آؤ ناشتہ کر لو۔ عمیر ناشتے پر نہیں آیا تھا، وہ اپنے کمرے میں ہی تھا۔ امی کہنے لگی کہ عمیر ناشتے پر نہیں آیا تو تائی جان نے کہا کہ نہیں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو بخار ہو رہا ہے، تو میں نے ناشتہ اس کو اس کے کمرے میں ہی بھجوا دیا۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کی کمرے میں جا کے اس کی طبیعت پوچھ لوں۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے کے باہر گئی تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز نہ آئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کیا کروں، جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر میں نے سوچا جب اتنی
ہمت کر کے ادھر تک آ گئی ہوں تو اندر بھی چلی جاتی ہوں۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو عمیر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا حال ہے، تمہاری طبیعت خراب ہے؟ اس نے بولا دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم یہاں کیوں آئی ہو اور کیا لینے آئی ہو؟ میں نے کہا میں تو بس تمہاری طبیعت پوچھنے آئی ہوں۔ اس نے کہا پوچھ لی، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں واپس آ گئی اور رونے لگی۔ میری امی کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے ثنا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا امی عمیر نے مجھ سے اچھے سے بات نہیں کی، وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو میری امی نے سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، بچوں میں تو یہ سب چلتا ہے، اور ویسے بھی یہ گھر تو اسی کا ہی ہے نا، تمہارے تایا جان نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تو تم پلیز تھوڑا سا صبر کر لو۔ امی جان کی بات سن کر مجھے تھوڑا حوصلہ ملتا۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا رہا۔ اب ہم کالج میں پڑھتے تھے، میں اور عمیر ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ میں گاڑی میں کالج جاتی تھی جبکہ عمیر ہیوی بائک پہ کالج آتا تھا۔ وہ مجھ کو بہت پریشان کرتا تھا، مجھ کو پریشان کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک دن وہ ہیوی بائک لے کے آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، آج تم اسی پر جانا پڑے گا۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی، تم جاؤ۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، پھر تم بابا کو خود جواب دے دینا۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کروں۔ اس نے بولا ٹائم ضائع مت کرو، جانا ہے یا نہیں؟ میں نے بولا ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر بائک تیز چلا رہا تھا، میری تو جان نکل رہی تھی۔ خیر میں گھر پہنچی تو میں نے امی سے بولا امی کھانا تیار ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ امی نے بولا کپڑے بدل لو پھر آ جاؤ۔ میں نے بولا امی آج گاڑی خراب ہو گئی تھی کیا؟ امی نے کہا ہاں خراب ہو گئی تھی۔ میں نے بولا امی اگر کل گاڑی ٹھیک نہ ہوئی تو میں چھٹی کر لوں گی، پر عمیر کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ امی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جیسے تمہاری مرضی۔ میں بہت تھک گئی تھی اس لیے کھانا کھا کر سو گئی۔ شام کو 6 بجے میری آنکھ کھلی تو میں امی کے پاس آ گئی۔ امی کافی اہتمام کر رہی تھی۔ میں نے بولا امی کیا کوئی آ رہا ہے؟ امی کہنے لگی عمیر کے دوست آئے ہیں پڑھائی کرنے۔ امی ملازمہ کو آواز دینے لگی تو میں نے بولا امی میں دے آتی ہوں۔ میں عمیر کے کمرے پر دستک دی، اس نے بولا اندر آ جائیں، اسے لگا شاید ملازمہ ہے۔ میں اس کے کمرے میں گئی، وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ کوئی گندی مووی دیکھ کر سگریٹ پی رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا وہ تو پریشان ہو کر رہ گیا۔ اس نے بولا تم کیا کر رہی ہو یہاں پہ، کسی ملازمہ کو دے دیتی نا۔ میں نے کہا میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ تم کیسی اسٹڈی کر رہے ہو۔ یہ بول کر میں باہر آ گئی۔ اس کے دوست بھی جلدی جلدی میں چلے گئے۔ عمیر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بار بار اپنے کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، یہ ثنا کی بچی لازمی بابا کو بتائے گی۔ اتنی دیر میں ایک نوکر آیا، اس نے کہا کہ عمیر آپ کو آپ کے والد بلا رہے ہیں کھانے پہ۔ عمیر نے بولا اچھا آپ جائیں میں آتا ہوں۔ وہ جیسے ہی کھانے پہ آیا تو سب کھانے پہ موجود تھے۔ میں نے ایک دم سے تایا جان کو بولا تایا جان سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہوتی نا؟ تایا جان نے کہا ہاں بالکل، سگریٹ پینا تو اچھی بات نہیں ہوتی۔ تایا جان نے کہا کہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں وہ ویسے ہی۔ انہوں نے کہا نہیں ضرور کوئی بات ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں میری قسم ہے بتاؤ۔ عمیر تو ہکا بکا ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے کہا وہ عمیر آج اپنے دوستوں کے ساتھ سگریٹ پی رہا تھا۔ جیسے ہی تایا جان نے یہ بات سنی انہوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا عمیر کیا یہ بات سچ ہے؟ عمیر نے کہا نہیں بابا جھوٹ بول رہی ہے، مجھ پر الزام لگا رہی ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تایا جان آپ اٹھے میرے ساتھ چلیں اس کے کمرے میں چلتے ہیں، اور تایا جان اور تائی جان اس کے کمرے میں آ گئے۔ عمیر بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ میں نے کہا دیکھیں بابا یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جیسے ہی اس کے کمرے سے باہر آنے لگے تو اچانک تایا جان کے جوتے کے نیچے کوئی چیز آ گئی۔ انہوں نے دیکھا تو یہ وہی سگریٹ تھا جو عمیر پی رہا تھا۔
جب طاہر جان نے دیکھا تو ان کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے بولا کہ تم سگریٹ پینا شروع ہو گئے ہو، یہ عادت تم میں کب سے ہو گئی ہے؟ میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں کبھی سگریٹ نہیں پیا۔ ایک تو سگریٹ پیتے ہو اور پھر جھوٹ بولتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ انہوں نے عمیر کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ عمیر نے کہا آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بچپن میں بھی آپ نے اس کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور آج بھی۔ طاہر جان کہنے لگے میں نے اس کی وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھایا، تمہارے جھوٹ کی وجہ سے ہاتھ اٹھایا۔ عمیر طاہر جان سے بحث کر رہا تھا تو طاہر جان نے اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ رسید کیا۔ عمیر کو بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کا موڈ آف ہو گیا ہے۔ طاہر جان اور امی باہر چلے گئے۔ میں باہر جانے لگی تو عمیر نے کہا اس تھپڑ کا تم سے بدلہ ضرور لوں گا۔ میں ہنستی ہوئی باہر آ گئی، لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کیا وہ سچ میں مجھ سے بدلہ لے گا۔ پھر میں نے کہا چھوڑو، جب لے گا تو دیکھا جائے گا۔ پھر عمیر نے میرے ساتھ وہ کیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب عمیر صبح اٹھا تو اس کا موڈ بہت زیادہ فریش تھا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ یہ جانے کیا کرے گا، اس کا ری ایکشن کیسا ہوگا، لیکن اس کا موڈ تو بہت زیادہ اچھا تھا۔ میرے ساتھ تو بہت ہی زیادہ میٹھا بن رہا تھا۔ اس نے اپنا رویہ بہت چینج کر لیا تھا۔ اس کو بالکل بھی غصہ نہیں آتا تھا، نہ چڑھتا تھا۔ اس نے بولا آؤ میں تمہیں گاڑی میں چھوڑ آتا ہوں کالج۔ میں نے کہا مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ طاہر جان ناشتہ کر رہے تھے۔ بابا پلیز مجھے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اچھی بات ہے بیٹا، اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، بس یہ ہے کہ میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا۔ تمہیں اب سمجھ آ چکی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ طاہر جان مجھے کہنے لگے ثنا بیٹا جب عمیر تمہیں کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں کالج چھوڑ آئے گا تو تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ اب میں طاہر جان کے آگے کیا بولتی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ راستے میں پتہ نہیں اوٹ پٹانگ باتیں کر کے مجھے پریشان کرے گا، لیکن وہ بالکل خاموش رہا۔ اتنے میں ہی ہمارا کالج آ گیا۔ وہ اپنی کلاس میں چلا گیا، میں اپنی کلاس میں چلی گئی۔ وہ اب میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا، کبھی مجھے تنگ نہیں کرتا تھا۔ میں بھی پریشان تھی کہ اچانک اس کو ہو کے آ گیا ہے۔ پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس کو سمجھ آ گئی ہو، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو اور وہ بدل گیا ہو۔ چلو یہ تو بہت اچھا ہے۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ ہماری تعلیم مکمل ہو گئی تو عمیر نے اپنے بابا کے ساتھ آفس جانا شروع کر دیا اور میں گھر میں تائی جان اور امی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ میرے تایا اور تائی جان کہنے لگی کہ کیوں نہ ثنا کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دیں۔ میری امی نے کہا جی بالکل، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ طاہر جان کہنے لگے باہر رشتہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمیر ہے نا، دونوں بچے گھر کے ہیں، ہم ان دونوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ میری امی نے کہا جی جیسے آپ کو بہتر لگے۔ میری امی نے مجھ کو بتایا تو میں نے کہا امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ امی کہتی ہیں کہ تمہارے تایا اور تائی تو ایسا ہی سوچ رہے ہیں۔ میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ جب سے عمیر کا رویہ بدلا تھا میں بھی عمیر کو پسند کرنے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، کیونکہ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، مجھے پریشان بھی نہیں کرتا تھا اور باہر بھی لے جایا کرتا تھا۔ اس لیے میں نے تایا کے فیصلے کو مان لیا اور اس رشتے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ جب تایا نے عمیر سے پوچھا تو اس نے بھی کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس طرح میری شادی کا دن آ گیا۔ میری اور عمیر کی مہندی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ پھر بارات کا دن آیا۔ میں اور میری کزن پارلر تیار ہونے کے لیے گئے۔ جیسے ہی ہم دونوں ریڈی ہو گئے تو میری کزن کہنے لگی کہ رکو میں گاڑی منگواتی ہوں۔ اس نے کیب منگوا لی۔ ہم دونوں باہر آئے، اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور وہ خود بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ پھر ایک دم سے پتہ نہیں اس کو اچانک ایک میسیج آیا تو وہ کہنے لگی
یار وہ میری نا گولڈ کی رنگ اندر رہ گئی ہے، بہت قیمتی ہے، تم رکو میں ابھی لے کے آتی ہوں۔ میں نے کہا تم مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی یار کیا ہو گیا ہے، رکو میں ابھی آ رہی ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جلدی آنا۔ اتنی دیر میں ہی وہ اندر چلی گئی۔ میں ابھی اس کا انتظار کر ہی رہی تھی کہ اچانک ایک دم سے ایک گاڑی آ گئی، اس میں کچھ آوارہ قسم کے لڑکے تھے جن کے ہاتھ میں پسٹل وغیرہ تھی۔ وہ اپنی کار سے باہر آئے اور مجھے میری کار سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے اور اپنی کار میں ڈالا۔ میں بہت روئی، بہت چیخی کہ کوئی بچاؤ بچاؤ، میری فریاد کسی نے نہ سنی، جبکہ میرے تایا اور تائی اور سب مہمان میرا انتظار کر رہے تھے شادی حال میں۔ ان لڑکوں نے مجھے لے جا کر ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا۔ انہوں نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، بس مجھے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں بہت رو رہی تھی، بہت چیخ رہی تھی پلیز مجھے جانے دو، لیکن کسی نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ ادھر میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میری کزن جو میرے ساتھ تھی، مجھے لگا کہ وہ جا کے بتائے گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ اس نے جا کر کہا کہ وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے، وہ بھاگ گئی ہے۔ میرے تایا جان اور تائی جان کو یقین نہیں آ رہا تھا اور میری امی تو بے ہوش ہو گئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس نے ہمارے منہ پر اتنی بڑی کالک مل دی۔ ہم نے کتنا بھروسہ کیا تھا اس پہ، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ثنا ہمارے ساتھ ایسا کرے گی۔ ادھر رو رو کر میرا برا حال تھا۔ خیر اس بات کو پورا ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد ان لڑکوں نے مجھے چھوڑ دیا تو میں اپنے گھر آ گئی۔ میں جیسے ہی گھر آئی تو میری امی نے مجھے تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور کہنے لگی کس کے ساتھ منہ کالا کرنے گئی تھی اور اب یہاں پہ کیوں آئی ہو، جس کے ساتھ بھاگ کے گئی تھی اسی کے پاس دفع ہو جاؤ۔ میں نے بہت منتیں کی سب کی میری بات سن لو، میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن کسی نے میری کوئی بات پہ یقین نہیں کیا۔ عمیر صاحب تو کہنے لگے کہ اس کو میرے ساتھ شادی کرنی ہی نہیں تھی، اس لیے یہ اس نے سب ڈرامہ کیا۔ میرے تایا کہنے لگے بیٹا تم کو ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح ہی چاہا، اپنے بیٹے سے بڑھ کر تمہارا خیال رکھا، تم نے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، پلیز میرا یقین کریں، آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، جون سی قسم کہیں گے میں کھانے کو تیار ہوں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مگر میری بات کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ چلی جاؤ یہاں سے، مجھے گھر سے نکالنے لگے۔ پھر میری ماں بہت زیادہ رو رہی تھی تو انہوں نے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ تایا جان کہنے لگے جلدی ہی اس کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈو اور اس کو یہاں سے رفو چکر کرو۔ میں بہت روئے جا رہی تھی کیونکہ میں نے ایسا کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ ایک تو میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا تھا اور یہ لوگ مجھے ہی غلط سمجھ رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ عمیر میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا عمیر میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ بولنے لگا مجھے پتا ہے کہ تم بے قصور ہو، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ اگر تمہیں پتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو تم اپنے گھر والوں کو کہو نا کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ سب کچھ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے نا یہ میں نے ہی کیا ہے، اور یہ اس تھپڑ کا بدلہ ہے جو تم نے بچپن میں مجھے بابا سے پڑھوایا تھا، اور پچھلے دنوں دوبارہ تم نے یہی حرکت کی تھی۔ جب سے تم ہمارے گھر میں آئی ہو میری ساری خوشیاں کھا گئی ہو، یہ اس چیز کا بدلہ ہے۔ تم نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا، میرے باپ کا پیار مجھ سے چھین لیا، میرے گھر پر قبضہ کر لیا۔ میں تو ستے میں چلی گئی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عمیر یوں مجھ سے بدلہ لے گا، میری زندگی برباد کر دے گا۔ میں نے کیا کیا تھا؟ اس کو تایا سے تھپڑ ہی پڑھوایا تھا، اس نے مجھ سے اتنا بڑا بدلہ لیا کہ میری پوری زندگی برباد کر دی۔ میں نے کہا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔
تم نے میری زندگی برباد کر دی، میرے ساتھ تم نے یہ کیا کیا، اس طرح کا بدلہ تم نے میرے ساتھ لیا ہے۔ اور وہ مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ شام کو کچھ لوگ مجھے دیکھنے آئے تھے۔ میری تائی جان کہنے لگی کہ جلدی سے اس کو تیار کرو، باہر لے آؤ، لڑکے والے انتظار کر رہے ہیں۔ میری اماں جیسے ہی مجھے باہر لے کے آئی، لڑکا کیا تھا، وہ تو 4 بچوں کا باپ تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تایا جان اور تائی جان اور میری اپنی سگی ماں میرے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈے گی۔ بہرحال میری کس نے سننی تھی۔ جمعے کا دن طے کر لیا گیا کہ جمعے کے دن میرا نکاح ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، بہت رو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کچھ کر لوں اپنے ساتھ۔ میں عمیر کے پاس گئی، میں نے کہا پلیز نکاح کو روک دو، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میری زندگی تو پہلے ہی برباد ہو چکی ہے، پلیز اس کو مزید برباد مت کرو۔ وہ کہنے لگا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بالآخر میرے نکاح کا دن آ گیا۔ میں نے وائٹ کلر کا جوڑا پہنا تھا، لڑکے والے بھی آ گئے تھے، نکاحاں بھی آگے تھے۔ نکاحاں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی آپ کو کیا یہ نکاح قبول ہے؟ میں ہاں بولنے ہی والی تھی کہ عمیر نے کہا اسے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ سب ہکے بکے ہو کر رہ گئے اور عمیر کی طرف دیکھنے لگے۔ عمیر کہنے لگا یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ میرے تایا جان کہنے لگے کہ تم پاگل تو نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں میں پاگل نہیں ہوں، اس کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے تایا اور تائی کہنے لگے کہ تم پاگل ہو، ایک پورا ہفتہ پتہ نہیں کس کے پاس رہ کے آئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس نے بولا کہ وہ کسی کے پاس نہیں رہ کر آئی، یہ سب کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا اور وہ بہت شرمندہ تھا اس بات پہ۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ میں نے کیا تھا۔ اس نے تایا جان کو ساری بات بتائی کہ اس نے یہ کیا تھا کیونکہ میں نے اس کو تھپڑ پڑوایا تھا اور اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے سب کیا تھا، لیکن یہ سب کرنے کے بعد مجھے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آیا۔ میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں اور ثنا اسپیشلی تم سے معافی مانگتا ہوں، پلیز یار ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، تم کو اپنانا چاہتا ہوں۔ عمیر میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں کیا کرتی، بدنام تو میں پہلے ہی ہو چکی تھی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی لوگوں کی نظر میں ہی گنہگار تھی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے دل بڑا کر کے عمیر کو پھر معاف کر دیا۔ یوں ہمارا نکاح ہو گیا اور پھر اس کے بعد عمیر بہت بدل گیا۔ آج ہمارے 2 بچے ہیں اور ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی جب وہ کبھی وقت یاد آتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے۔